حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے اور آپ سے سوال کر دیا. تو پھر اب دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے بھیجے تھے دینے کے لیے کہ لینے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بواسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیامت تک امت کو ہم کو تم کو دینے کے لیے بھیجا تھا. تو پھر کیا سوال کیا آپ نے؟ کہ دیکھا ہے تم نے میرے آقا کو؟ کیسا سوال تھا؟ یہ دیوانہ سوال ہوتا نا. اس راہ کے اندر میں قدم قدم پر ہے منزلیں، ذرا سنبھل کر چلنا اس راہ میں، قدم قدم پر ہے یہاں منزلیں. کیوں کہ کتنے مل جاتے ہیں لاکھوں اولیاء دینے کے لیے، دینے پر موج پر آتے ہیں، نوازنے کے لیے، تو انجانے کے اندر میں مل کر وہاں پر اپنے آپ کو اگر ہم نے فیل کر دیا، اپنے آپ کو ہم نے فیل کر دیا تو نقصان تو نہیں ہوگا مگر ترقی تو رک جائے گی. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ جن کا تعارف کروا دیا تھا اہل قرن والوں نے کہ وہ دیوانے ہیں، وہ ہے، یہ ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں بولے. کیوں کہ میرے آقا نے تیار کروا کر بھیج دیا تھا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد میں سنبھل کر رہنا. کیوں کہ میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں جو جنت کا مالک ہوں، کہ سمجھا کر بھیجایا نا. کیا سمجھا کر بھیجایا؟ تو ان سے سلام کہہ دینا اور میری امت کے لیے شفاعت کے لیے میری وصیت پہنچا دینا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو سیٹرائٹ ہو گئے ہوں گے نا، اسلام کی حقیقتوں کو جانو. یہی تو چمٹی یا اویس قرنی مولا علی مجھے معاف کیجیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کس طریقے سے فرمایا، کیسے سوال کیا چکتا ہوا، کیا تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے کبھی؟ چمٹی لیکن نہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے بے ادبی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاف کیجیے، مجھے برداشت کر لیجیے میرے مریدوں کی تربیت کے لیے کہ کیا دیکھا ہے میرے آقا کو؟ ایسا کیسا سوال؟ اگر یہ چمٹی نہیں لیتے تو پھر سیٹرائٹ نہیں ہوتے نا. تو نہیں دیکھا تم نے، نہیں دیکھا. تو پھر اس کے بعد کیا فرمایا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے؟ تو یہ تو آپ کا قدر مبارک ایسا ہے جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا میرے آقا نے وہ ساری شکل و شباہت بتا دی تھی نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے سامنے. تو پھر ویسے ہی اگر معاملہ تھا تو پھر میرے آقا کے ظاہری اعضاء و جوارح اس سے تو واقف بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیکھی تھے. اگر وہ ظاہر کرتے تو کون سا کمال تھا؟ جو ذہن میں رہتے ہیں، جو سوال کرے وہ جواب جو ذہن میں چلے گا بولتے. تو امتحان اس کا تھوڑی ہوگا. امتحان تو وہ ہوگا، امتحان کے سوالات وہ رہتے کہ جو سوال ذہن میں ہی نہ رہے. کتنا ٹھگاتے ہیں بچوں کو یہ لوگ، کیسے کوشچن نکالنے لگاتے ہیں. اور جی بچوں کو گول گھما کے وہ سوالات دیتے تاکہ جوابات ان کی قابلیت معلوم ہو. تو ایسے ہی وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا سوال کر لیا کہ میرے آقا کو تم نے دیکھا ہے؟ یہ تھی چونٹی لینا. اس کے بعد نے فرمایا اچھا دیکھے ہیں تو دیکھی تھے میرے آقا کا ظاہری چہرے انور تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا ہی تھا نا، چل کر ہی آئے تھے نا. تو پھر حضرت اویس قرنی سمجھانا کیا چاہ رہے تھے وہاں پر؟ سمجھانا ظاہری چہرہ نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ وہ ایک نور کا نظام ہے، اور نور کا نظام یہ ہے کہ جلوہ خدا جلوہ مصطفیٰ میں ہے، اور جلوہ مصطفیٰ جلوہ عاشقین میں منتقل ہوتا ہے. اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ جو ظاہر مدینے کو نہیں آیا، میرے آقا کی زیارت نہیں کی اپنی آنکھوں سے، اور اتنا گہرائی سے اتنا گھور کے تو نہیں دیکھا ہوگا نا، اتنا موقع نہیں ملا. پھر کیا کون سی پہچان بتا رہے چمٹی لے کر؟ یہ بتاؤ کہ عمر یہ سوال کرنے کے اوپر چمٹی لینے پر پریشان ہو کہ ہم نے نہیں دیکھا، رات و دن مکے و مدینے میں آپ کے ساتھ میں تھے، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ میں تھے ہم. تو کہا کہ اچھا میرے آقا کے آپ روئے مبارک تو ملے ہوئے تھے کہ کھلے ہوئے تھے. یہ نور کا نظام ہے. کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نور مصطفیٰ میں منتقل ہوا تو میرے آقا نور میں نور کس طریقے سے تھے، اور پھر وہ نور کی طرف میں مجسم نور خداوندی مصطفیٰ کی صورت میں تھا. کیا تھا؟ خدا کی قسم ایک ایک میرے آقا کا عضو اصل میں جو تھا وہ نور مصطفیٰ تھا. حقیقت جو تھی وہ نور ہی نور تھی.
کوئی جسم کا وجود نہیں اور کوئی رونگٹا اور کوئی اعضا نہیں، آپ کے آبروئے مبارک میں خدا کی قسم نور خداوندی تھے، نور کا سلسلہ ہے سارا کا سارا۔ اب وہ خدا کا نور جس میں اثر میں منتقل ہوا رہا آپ کے ظاہری شکل و شباہت کے اندر میں، اس لیے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند تھا اور دو جہاں کے مالک مدینے کے اندر میں کھلے جسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے جسم مبارک کے اوپر، یہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے آپ کا جسم اثر کا مبارک کا منور کا، وہ کھلا ہوا تھا آپ کا چہرہ۔ تو ایک نظر میں نے اس انداز سے ڈال دی کہ چاند 14ویں رات کا اتنا زیادہ دل کو لبھا رہا ہے، اتنا منور ہے، تو دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کیا پھر میرے آقا بھی نور ہے تو کیا چاند سے زیادہ منور نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی ایک کرن کو اماں جان کے اوپر جیسے کھولا تو بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں 14ویں رات کے چاند کو آسمان پر دیکھتی ہوں، دو جہاں کے مالک میرے مدینے کے چاند کو میں نظر میں دیکھتی، آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ اس چاند لاکھوں چاند سے زیادہ منور چاند میرے سرتاج کا چاند دو جہاں کے مالک کا چہرے انور ہے۔ کیا ہے کہ نور نہیں ہے میرے آقا؟ نور ہی تو ہے، اور وہ بھی نور کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور، ایک حصہ وہ ہے جس حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نوازنے کے لیے، اپنے محبوب کی امت کو نوازنے کے لیے اس حصے کو منتقل کرتے جاتے ہیں۔ کیا کیا؟ منتقل کرنے کا ایک حصے کو اختیار عطا فرمایا، اور سب سے پہلے جو منتقل ہوا ہے وہ دو جہاں کے مالک میں، وہ حصے نور ہے۔ اب وہ حصے نور جو مصطفیٰ کی ذات بابرکت میں ہے، اب اس میں کا کروڑویں میں کا کروڑواں ایکا ذرہ نور کا وہ منتقل ہوا صحابہ اکرام کے اندر میں، وہ صحابہ میں پھر خاص طور پر نور کا بڑا حصہ منتقل ہوا پنجتن پاک میں۔ اس لیے قرآن مجید بھی کہتا ہے، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اہل بیت اہل تطہیر ہے، وہ پاک ہیں۔ پاک کس کو بولیں گے؟ جن ناپاکی کا کوئی سوال نہیں، اہل تطہیر اہل بیت ہیں، پاک ہیں وہ لوگ۔ منتقل ہوا، اب یہ پنجتن پاک کے اندر میرے آقا کا جو نور منتقل ہوا، جن کے بارے میں دو جہاں کے مالک نے رب العالمین نے اہل تطہیر اہل بیت کو فرما دیا کہ وہ پاک لوگ ہیں، نورانی لوگ ہیں۔ اور حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر کے اندر پڑھی کہ کیا ہے کہ بچہ بچہ نور کا، سارا گھرانہ تمہارا نور کا، ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، سارا گھرانہ نور کا۔ یہ نور کون سا نور ہے؟ وہی نور، نور مصطفیٰ سے جو پنجتن پاک میں منتقل ہوا۔ اب یہاں پر صحابہ اکرام کو نہیں لا سکتے نا، کیوں کہ وہ حصے نور جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، وہ حصے نور کو دو جہاں کے مالک نے جو دیانت و امانت کے حقدار ہو سکتے تھے، اس نور کو منتقل کیا پنجتن پاک میں۔ تو اب تمام صحابہ کے مقابلے میں پنجتن پاک کی خاصیت بھی کہ نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر دو چیزیں بن گئی، ایک تو صحابہ ہے، دوسرے پنجتن پاک ہے۔ اب یہاں پر یہ فارمولا کہ پورے صحابہ کو اور پنجتن پاک کو بھی، مولا علی کو بھی صحابی کے چشمے سے دیکھو، یہ فارمولا یہاں پر صحیح نہیں ہوگا کہ دو آنکھ ہو، دو آنکھ سے ایک چیز کو اگر دیکھے تو دو دیکھ رہے ہیں تو یہ نظر کی غلطی ہے، یہ بھی مانا جائے گا، ایک ہی دیکھو۔ لیکن کوئی ہے دو چیز، دو آنکھ مل کر اگر اس کو ایک دیکھ رہی ہے تو یہ بھی تو آنکھ کا مرض ہے نا، یہ بھی تو غلط ہے۔ دو چیز ہے تو دو آنکھ ہے تو دو دیکھے نا۔ صحابہ اکرام کو جو مقام ملا ہے، پنجتن پاک کا مقام الگ ہے۔ صحابہ کو صحابہ کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا، پنجتن پاک کو پنجتن پاک کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا۔ ان کا نظام، ان کے حوالے جو میرے آقا نے فرمایا وہ دین اور شریعت کا ظاہری نظام ہے، اس اعتبار سے ان کی خدمات کو ان کی دیکھا جائے گا۔ لیکن پنجتن پاک کو بنا دیا ہے رب العالمین نے اپنے محبوب کے نور کا حصہ۔ اب وہ نور کس میں منتقل ہوا؟ نور مصطفیٰ جو منتقل ہوا ہے وہ سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وجود مبارک میں کیا ہوا؟ اس لیے آپ نوری ہی نور تھے، اور اس کی تصدیق تمہارے بخاری اور مسلم کی ساری احادیث کرتی ہے کہ سید کائنات کی ذات سے کبھی
صرف پاک ہی پاک رہی ہے، آپ پاک ہی پاک رہی ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی عورت نہیں، قرآن پاک میں عورتوں کا تذکرہ ہے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا، حضرت مریم علیہ السلام کا، اور بھی عورتوں کا، لیکن خدا کی قسم حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اپنی جگہ ہے، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اپنی جگہ ہے، امہات المومنین ہے، خدا کی قسم ہماری ماں ہے، لیکن جو مقام سید کائنات کو ملا ہے اور رب نے جو مقام سید کائنات کو عطا کیا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، خدا کی قسم نہ اولین میں کسی کو ملا نہ آخرین میں خدا کی قسم کسی اور کو ملے گا، وہ ہے میری اما جان سید کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ نہ حضرت حوا کو ملا، نہ حضرت مریم کو ملا، نہ حضرت آسیہ کو ملا۔ اب تقابل پر مت لے کر آؤ امہات المومنین کی، وہ تو امہات المومنین ہے، ہمارے عقیدوں کو تم خراب نہیں کر سکتے، لیکن جو اللہ نے جو نورانیت اپنے نور کو پہچاننے کے لیے دو جہاں کے مالک کو مقرر کیا تھا، اور دو جہاں کے مالک کو جو نورانیت کا وہ حصہ عطا فرمایا تھا، جو نور آپ کی حیات ظاہرہ کے اندر بھی کبھی کبھی ظاہر بھی کروا دیا، بعد میں اعتراض کرنے والوں کو موقع نہ ملے بلکہ اپنے اعتراض سے اپنے روح کو پھیر لے، اس کے لیے کیا کہ نہیں کیا۔ اب وہ جو نورانیت کا حصہ تھا جس میں بشریت کا کوئی دخل نہیں تھا، اس نور کا حصہ جو منتقل ہوا راست میرے آقا دو جہاں کے مالک سے، وہ سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی حصہ جو نورانی منتقل ہوا نا میرے آقا کا۔ اس لیے آپ کا معاملہ کیا تھا؟ سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ عام طور پر چونکہ ہماری ماں ہے، ہاں ہماری اماں ہے، ہم کو حق ہے کہ اماں جان ہے ہماری، ہر غلطی پر وہ معاف کریں گی ہمیں، لیکن عام عورتوں کے، عام صحابیات، عام امہات المومنین کی فہرست میں ان کو ایک آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ سید کائنات کی خصوصیت الگ ہے، ایسی عورت نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوئی، اسی لیے تو جنت کی عورتوں کی سردارہ بنایا گیا ہے۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب یہاں پر ہم نہیں بول سکتے نا کہ امہات المومنین کو نہیں بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کسی کو فضیلت دے کسی کو افضل بنا دے، وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ لیکن سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کون ہے کہ وہ جو نور خداوندی، نور مصطفیٰ کے اندر منتقل ہوا تھا، آپ جسمانی اعتبار سے بشری لباس کے اندر اس دنیا میں آمینہ کے لال عبداللہ کے دلالے بن کر، خواجہ ابو مطلب کے پوتے حضرت عبداللہ کے راج دلالے بن کر تشریف لائے، یہ بشریت کا آپ کا لباس تھا، جس میں محدثین نے اور عام لوگوں نے مکہ مکرمہ کے اندر میں، مدینے کی حیات ظاہرہ کے اندر میں، یہ شمائل ترمذی کے اندر میں آپ کے حلیہ مبارک اور آپ کے جسم اطہر کے جن چیزوں کو نقل کیا ہے وہ ظاہری صورت ہے، باقی حقیقت نور خداوندی ہے میرے مصطفیٰ کی ذات، کیا ہے مگر اس معنی میں۔ اب وہ نور خداوندی جو تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے حصے میں سے اپنے محبوب کی تقریر فرما کر عرش پر کروڑوں برس رکھا، پھر اس دنیا کے اندر میں اس نور کے حصے کو بشریت کا لباس پہنا کر اس دنیا میں ظاہر کیا، اور آپ اعلان نبوت کے بعد 23 سال اپنی حیات مبارکہ کی زندگی میں گزار کر صحابہ کرام نے جو دیکھا تھا وہ بشری صورت میں دیکھے تھے، کیونکہ حکمت یہی تھی، حکمت یہی تھی۔ اگر نور کی صورت میں آتے تو پھر کہاں، اگر وہ نور اپنی نورانیت کی حقانیت کے ساتھ میں آ جائے تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود صرف تجلی کی تاب نہیں لا کر خاک ہو گئے، خاک پر گر گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے، تو وہ حقیقی نور کا حصے، نور خداوندی اگر میرے مصطفیٰ کے نور کا ظاہر ہو جاتا تو انسان قیامت قائم ہو جاتی نا۔ بشریت کے لباس میں چھپا کر خدا نے اپنے حقیقی نور کو میرے مصطفیٰ کے جلووں میں ظاہر کیا، وہ نور کو چھپائے رکھا، اس لیے میرے آقا کے تقابل نہیں کر سکتے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، خدا کی قسم نالہ پاک مصطفیٰ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کے حسن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حسن ملعی، کہ وہ چھپا ہوا نور اور وہ چھپا ہوا حسن نمکینی حسن تھا کہ جو جیسی نظر سے دیکھے گا اس کو ویسے نظر آئیں گے۔ یہ میرے آقا کا کمال تھا، میرے آقا کا معجزہ تھا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھی، چاند کو دیکھی، تصور کیا کہ چاند ذرا زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے، ہٹ چاند بازو ہٹ، تجھ پر سوال آئے گا، تجھ پر گہن آئے گا، دیکھ میرے محبوب کے مقابلے پر چاند کو مت لاؤ۔ امہات المومنین حضرت عائشہ
کہ خود اماں جان کہتی ہے کہ میں دیکھ کر یہ قسم کھا کر یہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ لاکھوں 14ویں رات کے چاند کے مقابلے پر میرے مدینے کے چاند کا چہرہ اس سے زیادہ منور تھا. اب یہ حسن ذات مصطفیٰ کے اندر میں موجود تھا. اب اس حصے نور مصطفیٰ سے اب صحابہ کرام کو تو اپنے ظاہر کے اعتبار سے وہ نور تھا اور بشریت کے ان چیزوں کے ذریعے سے اب یہاں پر بشریت کے لباس کے اندر میں رہ کر آپ نے کھایا بھی, آپ نے آرام بھی کیا اور آپ نے نکاح بھی کیا اور آپ مکے میں بھی رہے, مدینے میں بھی رہے, لوگوں سے مسافے بھی کیے, لوگوں سے معانقے بھی کیے اور آپ جہاد کے سفر میں بھی تشریف لے گئے, مکے سے مدینے کی طرف ہجرت بھی کی اور ہجرت کر کے کعبۃ اللہ پر حج کے لیے بھی آئے. 23 سالہ زندگی کے اندر میں لوگوں کے ساتھ میں جو معاملات ہوتے رہے وہ نور کے اوپر جو بشریت کا لباس تھا وہ ہوتا رہا. اب جیسے تمہارے ہمارے مثال کے لیے کوئی مماثلت نہیں ہے, لیکن روح ایک اصل ہوتی ہے, جسم اوپر کا حصہ رہتا ہے اور روح نظر نہیں آتی, جسم نظر آتا ہے. بندوں کے لیے حکمت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کہو, لیکن حقیقت میں ہے کیا؟ نور خدا بندی ہے, نور مصطفیٰ کیا ہے؟ نور خدا ہے, عرش کا نور ہے, خدا کی ذات کا نور ہے, وہ خدا سے جدا نہیں ہے. خدا کی قسم جو جدا کرے وہ جدا ہے خدا سے, خدا کے محبوب سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نور خدا ہے, نور مصطفیٰ. اب وہ نور مصطفیٰ ہے. اب اس نور کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نور کے حصے سے انسانیت کو نوازنا ہے. تو ایک نظام قائم جو فرمایا خانقاہ محمدی کے میرے بچوں, اس پر بھی اپنے آپ کو لٹا دو اور اپنے آپ کو قربان کر دو اور اپنی آل اولاد کو قربان کر دو, بھی تو حق ادا نہیں ہوگا کہ وہ نورانی نظام کی تقسیم کے لیے دنیا کے مالک نے جس نظام کو قائم کیا اس کے ادنا سے ہم اپنے آپ کو نام لیوا کہتے ہیں خانقاہ محمدی والے. اب وہ نور محمدی سے جو میری اماں جان سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اندر میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا. باقی اور بھی آپ کی شاہزادیاں تھیں, حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم میرے آقا کی شہزادیاں ہیں. خدا کی قسم آنکھوں کے تارے ہیں ہمارے. لیکن سید کائنات وہ بھی تو شہزادی صاحبزادی ہے ظاہری اعتبار سے, لیکن حقیقت خدا بندی کا نور, نور مصطفیٰ, اور نور مصطفیٰ جو منتقل ہوا سید کائنات میں منتقل ہوا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم بے دلیل کے بات نہیں کہتے خانقاہ کے اس نظاموں کے اندر میں, کیونکہ ہمیں احساس ہے اس صدی میں ان تعلیمات کا صحیح قدر نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن آنے والی نسلیں اس سے تربیت حاصل کریں گی. ہم جانتے ہیں اس کے ذریعے سے امت میں ایسے عاشقین پیدا ہوں گے جو علاقوں کے رخوں کو موڑیں گے, ان عشق کے نظاموں کے ذریعے سے دنیا میں اس عشق کی نورانیت کو دنیا میں تقسیم کریں گے. ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ان تعلیمات سے اور اس خانقاہ کی چوکھٹوں سے ایسے سپاہی اپنے وقت پر صدیوں میں پیدا ہوں گے. سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, ظالموں کا رخ تو ظلمت والوں کا, اندھیرے والوں کا اتنا آگے کھڑا ہوا ہے کہ ارے کیوں سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں؟ ارے نورانی لوگ نور کو تو یاد کریں گے. 3 شہزادیاں بھی میرے آقا کے دو جہاں کے مالک کی ہے. خدا کی قسم ہماری مائیں, ہماری آل اولاد ان کے قدموں پر قربان شہزادیوں کے. لیکن تمام صحابیات مل کر بھی میرے آقا کے شہزادیوں کے ناخن پاک کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. جب صحابیات نہیں پہنچ سکتی تو پھر قیامت تک آنے والی امت خدا کی قسم نہیں پہنچ سکتی. عقیدہ ہے ہمارا. لیکن سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو یہ نہیں کہہ دے رہا کہ وہ بھی صرف آپ کی صاحبزادی اور شہزادی تھی, بلکہ حقیقت میں جو امانت نور خدا بندی کے نور مصطفیٰ میں تھی وہ منتقل فرمائی ہے تو جہاں کے مالک نے رب کی مرضی سے, اور رب نے سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اندر میں. اس لیے سید کائنات کون ہے؟ نور ہی نور, نور مصطفیٰ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ سید کائنات میں جو منتقل کیا تو کیوں منتقل کیا؟ اس لیے کہ سید کائنات کے ذریعے سے اس نورانی نظام کو قیامت تک چلانا ہے. اس کے لیے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں غدیر قم کے موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک اور دوسرے اہل بیت. اہل بیت کون ہے؟ سید کائنات سلام اللہ علیہ کی شہزادی, اور آپ کی آل میں جو ہوں گے وہ اہل بیت ہے, آل رسول ہے وہ.
اب یہاں پر معاملہ حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا بھی آتا ہے. مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی دوسرے اور ازواج سے اور دوسرے بیویوں سے جو اولاد ہوئی وہ اہل بیت آل رسول نہیں ہے. حالانکہ مولا علی خود بھی بنو ہاشم ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور مولا علی کا مقام ہے, وہ تو ولایت کے سرتاج ہیں, سب کچھ ہے. لیکن سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو آپ کی اولاد ہوئی وہی آل رسول ہیں. کیا ہے؟ اور یہ خصوصیت آل رسول کو کیوں ہے؟ کیوں کہتے ہو مولا حسن مولا حسین, اور کیوں کہلواتے ہو تو سید کائنات فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام, اور کیوں کہتے ہو مولا علی مولا علی؟ ارے یہ نہیں کہے تو نورانی لوگوں کی پہچان ہی یہ ہے, نور والوں کی پہچان یہ ہے. ہم کو ظلمات سے مطلب نہیں ہے, اندھیروں سے گمراہیوں سے مطلب نہیں ہے. ہم تو اپنے کو بھی نور میں لانا چاہ رہے ہیں, اور اس نور کے خطرات اور ذرات کو اپنے اندر میں لے کر اپنی خانقاہ کے نظام کو دنیا میں نورانی بنانا چاہ رہے ہیں. نور کہاں ملے گا؟ پنجتن پاک کے قدموں میں ملے گا, آل رسول کے قدموں میں ملے گا, اولیاء کی چوکھٹوں پر ملے گا, ان کی نسبتوں پر ملے گا, کتابوں میں, مدرسوں میں, تقریروں میں, علماء کے اندر میں اور دینی نظاموں کے اندر میں ان کو مبارک. لیکن ہماری جو غذا ہے وہ تو پنجتن پاک کی چوکھٹیں ہیں اور آل علی اور اولاد علی ہے. اب سید کائنات کے اندر میں جو نور منتقل ہوا, میں اس بات کی دلیل دوں, حوالے مریدوں کے لیے نہیں دے رہا ہوں, لیکن سننے والے بہت سے لوگ ہوں گے, اور پھر ان کو حوالے دے کر بھی ہم اپنا ڈومینیشن پیش کرنا نہیں چاہ رہے, سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو. خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے امت کو تو بڑا بھلا ہو جائے گا. سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کیسے نورانی تھی؟ اس لیے اولین اور آخرین کے اندر میں ایسی جنس اور ظاہر کے اعتبار سے جیسے میرے آقا بشر تھے, مانیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ آپ بندے تھے اللہ کے رسول تھے. بندے تو اس معنی مانیں گے, مگر روح خدا تھی, نور خداوندی تھا. وہ حقیقت مستوی کچھ اور تھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بشریت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں ظاہر کیا بندوں کی خدمت کے لیے. تو جو نور خداوندی نور مصطفیٰ میں منتقل ہوا ذات مصطفیٰ میں, اس نور کا حصہ میرے آقا نے منتقل کیا سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اندر میں. تو پھر جسم آپ کا بے معنی ہو گیا, نور کا غلبہ ہو گیا سید کائنات کے اندر میں. پھر نور مصطفیٰ کے وافر حصے کے ملنے کی وجہ سے آپ کا معاملہ کیا تھا کہ وہ نور کے سارے نظاموں کو خود سید کائنات دیکھا کرتی تھی. اس لیے عام طور پر دنیا کی عورتیں ان کے ساتھ پاکی اور ناپاکی کے ایام ہیں, لیکن سید کائنات کا معاملہ کہ جس دن مولا حسین علیہ السلام ظہر سے پہلے تولد ہوئے اور سید کائنات میری اماں جان ظہر کی نماز پڑھی ہے, مولا حسن تولد ہوئے ہیں, لیکن کوئی کیوں کہ وہ اہل تطہیر ہے, خدا نے انہیں پاک کیا ہے, نور والا بنایا ہے انہیں. کیا فرمایا؟ نور والا بنایا ہے انہیں. اور پھر اس لیے نور والوں سے نور والے تو پیدا ہوں گے. پھر کون ظاہر میں تولد ہوئے؟ مولا حسن مولا حسین علیہ السلام, نور والے. یہ نور کا حصہ یہاں پر منتقل ہوا. اب نور کے دو حصے ہو گئے, رب کا نور وہاں پر کٹا, اب نوازنے کے لیے ذات مصطفیٰ میں منتقل ہوا. اب وہاں سے اب انسانیت کو نوازنے کے لیے سید کائنات میں منتقل ہوا, اور سید کائنات سے مولا علی کے ذریعے سے, مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے اب یہ نور کے دو حصے بنے, ایک مولا حسن کی صورت میں, دوسرے مولا حسین کی صورت میں. اور دو نور بھی حقیقت میں ایک ہی تھے. کیا تھے؟ دو نور بھی حقیقت میں ایک ہی تھے. اس لیے عام طور پہ 9 مہینے 10 مہینے 8 مہینے لگتے نا بچوں کو, لیکن مولا حسن اور مولا حسین کے لیے 6 مہینے کا بھی وقت نہیں لگا. یہ کیا نظام؟ اور نور ہی نور تو تھے, نور ہی تو نور تھے. بچپنے کے اندر میں کھیل رہے ہیں, بچپنے کی پدری, بچپنے کی حالت کے اعتبار سے دو جہاں کی مالک کے پاس بلایا, دوسرے بھی حضرت امام حسن بھی آیا, تختی پر لکھا, دونوں میں کس کا؟ تو میرے آقا محمد ثبوت اختیار فرمایا. جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے کہ جبرائیل ذرا دونوں کے اندر کن کی خطاطی صحیح ہے دیکھو. تو جبرائیل علیہ السلام بھی یا رسول اللہ نہیں. پھر رب کی طرف توجہ ہو, تو رب نے بھی کہا کہ کیسے تقسیم کریں.
روایت حدیثوں کے اندر میں انکار نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا ظالم بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جنت کا ایک سیب کاٹو اور سیب کے 2 حصے کر کے ہر تختی پر ڈالو کہ 2 بھی سیب ہے، نورانی غذا ہے، جنت کے پھل ہے 2 بھی۔ اب یہاں پر 2 حصے منتقل ہوئے، اب یہ نور کے نظام سید کائنات کے ذریعے سے 2 حصے چلے ہیں، ایک حسنی دوسرے حسینی۔ خوشیاں مناؤ کہ خانقاہ محمدی والوں تم کو حسینی نسبت بھی حاصل ہے، حسنی نسبت بھی حاصل ہے، اور دنیا کے کل اولیاء کی غلامی کی نسبت بھی حاصل ہے۔ 11,222 سلسلوں کی خلافت اس خانقاہ کو حاصل ہے، جو ہم اس کے اوپر جن کے پاس میں نہیں رہتا ہوں زبردستی تفاخر کر دیتا، تو ہم کو تو حق ہے کہنے کا۔ اب یہ نور کے 2 حصے بنے، نور کے سلسلوں کے۔ اب سلسلہ کس کو بولتے ہیں؟ سلسلے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ وہ پٹری، منزل سے ادھر سے آنے کا رستہ۔ تو اب یہ سلسلوں کا جو معاملہ ہے حسنی اور حسینی صورت کے اندر میں غوث و خواجہ کی صورت میں چلے ہیں۔ غوث اعظم حسنی نظام کو لیے ہوئے ہیں اور خواجہ خواجگان سلطان الہند حسینی نظام کو لیے ہوئے۔ یہ 2 سلسلے ہیں جو نورانی زنجیر سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اماں جان کے ذریعے سے سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے چلے، حسنی اور حسینی، اور یہ سلسلے اب قیامت تک چلتے رہیں گے۔ سمجھ میں آ گئی ان کی بات؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرما دیا تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے میرے آقا کو نہیں دیکھا، یہ حق نہیں جانتا تم؟ کہا کہ ہے سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے تو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بھی دیکھا تو سید کائنات میری اماں جان مسکرائی، بتا دیے پتا؟ اچھا بتا دیے۔ تو کہا کہ بالکل سچ کہا انہوں نے۔ کون؟ جب حق کھل کر آ گیا، حق کے دینے کا موقع ہے، تو اماں جان نے نہیں چھپائے، سید کائنات بھی کہا کہ سچ کہا اور حق کہا انہوں نے۔ اچانک کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ آپ تہجد کے رسول مبارک کر رہے تھے اور آپ اپنے امامہ شریف کو دکھا کر بازو رکھتے ہوئے، اور بھی روایتیں ملتی ہے اس کے اندر احادیث کے اندر، لیکن جیسے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ چند لمحے ہوئے، میں باہر پھر اندر گئی، پھر باہر گئی، پھر اندر گئی، آ کر دیکھا کہ اسی مقام پر جہاں کے مالک مسکراتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک کھلا رہے ہیں، آپ کے دندان مبارک نورانی چمک رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس طرح سے معاملہ اور بھی روایتیں ملتی ہیں۔ یہ تو نور خداوندی کا جلوہ نور مصطفیٰ کے اندر نہیں۔ اور سید عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہ فرماتی کہ ایک مرتبہ میں آپ کے حجرہ مبارکہ میں آپ تو زوجہ محترمہ ہیں ظاہری طور پر، ازواج مطہرات میں ہیں، اماں جان ہے نا ہماری۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اچانک داخل ہوگی تو 2 جہاں کے مالک، فرمایا کہ کون؟ من؟ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئے، 2 جہاں کے مالک مجھے، انا عائشہ، بخاری اور مسلم کے اندر نہیں حدیث، انا عائشہ کہ میں عائشہ ہوں۔ تو 2 جہاں کے مالک نے فرمایا کہ من عائشہ؟ کون عائشہ؟ تو کہا کہ انا عائشہ بن ابو قحافہ، من عائشہ بنت ابو بکر، میں عائشہ ہوں اور ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ من عائشہ، من ابو بکر، کہ کون عائشہ کون ابو بکر؟ ارے یہ نور مصطفیٰ، نور خداوندی کا جلوہ تھا۔ اس کے بعد میں کہا کہ انا عائشہ بنت ابو بکر بنت ابو قحافہ، من عائشہ، من ابو بکر، من ابو قحافہ، کہ کون عائشہ ہے، کون ابو بکر ہے، کون ابو قحافہ ہے۔ تو فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حجرے کے باہر نکل، یہ کیا رمز تھا؟ میرے آقا نے صرف شریعت ہی نہیں دیا بلکہ سارے رموز طریقت بھی دے دیا۔ اس کے بعد میں اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا بہت دیر کے بعد حجرے کے باہر بیٹھی ہوئی،
اس کے بعد وہ یہاں کے مالک ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے عائشہ کیوں باہر بیٹھ گئی؟ تو کہا یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہو گیا؟ تو بولے کہ وہ خاص اوقات ہوتے ہیں جو میرے اور میرے رب کے معاملات کے اندر میں کسی اور کو نہیں پہچانتے، کسی اور کو ہے نہیں ہے۔ آل رسول اہل بیت کے اندر میں یہ نظام، اب وہ ظلمت والوں کو بیچاروں کو کیا معلوم؟ اب ان کو تو اتنا معلوم یہ سنت، یہ شریعت، یہ فرض، یہ کرو اور کیا کرو، کر کے دلہا بن کر جنت میں چلے جا۔ سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اس نور کا حصہ جن میں منتقل ہوا وہ مولا حسن مولا حسین کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ مولا حسن مولا حسین کی ذات، اور آپ کے ذریعے سے پھر حضرت خواجہ حسن بصری ادھر ہے، اور آپ کے واسطے سے پھر سلسلے چلتے رہے ولایت کے سلسلے چلتے رہے، اور مولا حسن علیہ السلام کے ذریعے سے نظام کو روکا گیا کہ اب یہ چاند تاروں کی دنیا میں ان کی چمک دنیا میں چلنے دو۔ 700 سال تک مولا حسن کی آل میں کوئی کامل ولی پیدا نہیں ہوئی، ولایت وہاں نہیں چلی، روک دیا گیا وہاں پر۔ اس کے بعد 700 سال کے بعد میں ایک طریقت کا سورج ایسا طلوع ہوا، اور وہ کس صورت میں؟ حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ رضوان کی صورت میں۔ کون؟ حسنی ہے آپ، وہی نور کا سلسلہ ہے ادھر جو منتقل ہوا۔ اب وہ کس کے لیے؟ جب یہ نور منتقل ہوتا چلا جائے گا، اس لیے دونوں سلسلے قادری ہو کہ چشتی ہو یہ نورانی سلسلے ہیں، ان کو سلسلے کہے جائیں گے۔ کیا کہے جائیں گے؟ سلسلے کہے جائیں گے۔ اچھا نور کے سلسلے ہیں تو جو نور خدا ہے، نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، نور اولیاء، نور اولیاء، نور پیر، کہاں پر آ کے رکیں گے؟ اب اس نور کے اندر میں وہ سلسلہ ہی نہیں ہے جس کے اندر میں نور، وہ ظلمت والا ہے، پھر راستے میں دنیا دار بن گیا، اس کی نسبت کٹ ہو گئی ہوگی، نیمبو پانی والا بن گیا ہوگا تو وہاں پر لائن کٹ ہو گئی تو پھر نور نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جہاں پر نور ہے، اگر وہ نور والا کوئی پیر ہوگا، نور والا پیر ہوگا، مرید نہیں میرے سرکار تو غریب نوازی چھے اگر بول رہا ہے، تو وہ دیکھنے والے کے دل کی صفائی کے ساتھ اس پیر غریب نواز کے آئینے کے سامنے آیا تو اس آئینے کے اندر میں، اس چہرے کے اندر میں غریب نواز کا تو چہرہ نظر آئے گا اس کو۔ کہنے والا بھی حق ہے، جو کہہ رہا ہے وہ بھی حق ہے۔ اب ایک 10 کلر کی لائٹیں یہاں پر لگا دیا دیوار کے اوپر، ایک پیلی، ایک نیلی، ایک دودھی، ایک ہری، ایک وہ جامنی، ایک وہ لگا دیا نا 10 کلر۔ اب یہ آئینہ ہے، اگر پیلی لائٹ کی طرف میں تو پیلی روشنی آئے گی نا، جس آئینہ وہ آئینہ جی اوپر ڈالو، لال کی طرف آیا تو، نیلے کی طرف آیا تو، کالے کی طرف آیا تو، ارے ایک ہی وہ تو صحیح ہے نا، جو وہ چشتی ہے نا، تو پھر قادری وہ کیسا، غوث پاک کیسا نظر آتے ہیں وہاں پر جلوے وہ مجلس کے اندر میں؟ معلوم ہی نہیں بیچارے کو، اٹل بہاری واجپئی ہے، قابل ہی نہیں ہے انہیں۔ اب وہ آئینہ پلٹاتے گئے تو 10 کلر بھی نظر آئیں گے کہ نہیں؟ اب پھر نہیں بولے، وہ جو پیلا آئینہ ایک بار نظر آیا نا، وہ پیلا نظر آنا، نیلا نظر نہیں آنا، وہ آئینہ پلٹ رہا ہے بچے، جدھر کو پلٹتا رہا ادھر کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ مدینے کی طرف میں پلٹا تو مدینے کا نور نظر آ رہا ہے، کعبے کی طرف میں گیا تو کالا پن نظر آ رہا ہے، عرش کی طرف میں گیا، اور عرش سے بھی جو نور چلتے ہیں نا 7 قسم کے نور ہیں، نیلا، کالا، پیلا، وائٹ، سفید اور چاندی کے کلر کا، وہ بھی انوار کا ایک نظام ہے، جو وہاں کے خزانے بیت المعمور کی جڑوں سے نکلتے ہیں وہ نور سلسلے، اور ہر سلسلے کو ایک نور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ صابری نور الگ ہے، چشتی نور الگ ہے، قادری نور الگ ہے، سہروردی نور الگ ہے، نقشبندی نور الگ ہے، یہ نوروں کی سارے قسمیں ہیں، اور ہر ایک کا رنگ بھی الگ ہے۔ ارے کتنے بیوقوف مریداں ہیں، بولے وہ خلیفہ ہے کہ ان کا پیر کہتے ایک ہی مجلس میں 4 نظروں کے اندر میں نظر آتا تھا۔ اب وہ کسی وقت میں ان بزرگوں کا کرم تھا ہوگا۔ اب ایک صاحب حیدرآباد میں ہم گئے وہاں کے مجلس کے اندر میں، ایک پروفیسر ہے بیچارے، وہ جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر، قابل آدمی، تو انہوں نے اپنا سیل نکال کے بتایا، اور بتایا کہ اچھا یہ کون ہے، پہچان دے گی؟ بولے پہچان دو، کیوں جس کو بتا رہے انہیں تو ہے نا، ذرا یہ دیکھو، واقعتاً 3 فوٹواں ایک ہی وقت میں لیے ہوئے الگ الگ ہے، مجھے پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اب میں بولوں کہ ولی کامل ہوں گے اپنے آپ کو، وہ میرا کیا کمال ہے؟ وہ تو رخ تھا، اس کا اثر تھا نا جی،
وہ آئینہ تھا جس بلب کی طرف میں آیا اس کا رنگ اس میں آ گیا، یہ ناممکن ہے کیا؟ اچھا جو یہ کہے اس کا اعتراض کرے نہ مانے، وہ کتنا بڑا جاہل ہے۔ آئینے کا کمال نہیں ہے، وہ رنگ کا کمال ہے کہ آئینہ ادھر گیا تو وہ عکس اس کے اندر میں آ رہا ہے۔ اگر وہ آئینے کا رخ مدینے کی طرف، اچھا رخ نہیں جا سکتا کیا مدینے میں؟ اب آنکھ کھول کے اجمیر شریف کا تصور کر لو، اجمیر کی گنبد اور سارا نظام رخ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یہی آئینہ دو جہاں کے مالک نے بھی تو دے دیا نا یہ آپشن کہ رب کی طرف میں رہا تو ہم کسی سب کو نہیں پہچانتے، نہ عائشہ مجہن رضی اللہ عنہا کو پہچانتے، نہ کسی کو، نہ ابو بکر کو خلیفۃ المسلمین کو، نہ حضرت ابو بکر کے والد کو، کسی کو نہیں پہچانتے۔ نہ رخ دیا کہ نہیں دیا؟ اب اسی طریقے سے حضور پیران پیر غوث الاعظم نے ایک موقع پر یہ فرمایا، اتنا بڑا جملہ برداشت کریں گے کہ نہیں تم لوگ؟ لیکن تم لوگوں کو مرد بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ غوث الاعظم نے کہا کہ میں محمد ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات میں ہے میں محمد ہوں فرمایا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے حضور پیران پیر؟ اور حق تھا ان کو جو اس جلوے میں تھے، کہا کہ اس زمانے میں میں محمد ہوں۔ منصور اللہ کی طرف میں جاؤ تو کہہ دیا انا الحق۔ کیا کہہ دیا جی؟ کیا کہا منصور اللہ جی نے؟ انا الحق، میں ہی حق، میں ہی خدا ہوں۔ غلط تھا؟ نہیں، منصور اللہ جب حق پر تھے اور حق تھا، اس لیے کہ آپ کے آئینہ حق کی طرف میں تھا تو حق ہی تھا آپ کے آئینے میں۔ آپ نے آئینے میں حق کو دیکھ کر حق کہا، اور پھر اولیاء وہ ہو ہی نہیں سکتے، خدا کی قسم پیر کامل وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے کو اپنا سمجھے اور اپنے حق کو محسوس کرے اور خود کو محسوس کرے، وہ پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ حق والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو خود کو وہاں سے ہٹا دے۔ درخت اس سے نہیں اگتا جو بیج باقی رہے، درخت اگتا ہے بیج کے ملیا میٹ ہو جانے سے۔ اللہ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔